منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 47 سے درس کا آغاز ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا چھٹا رکوع ہے اور پہلے پارے کا بھی چھٹا رکوع ہے۔ ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب یاد کرو۔ پہلے عرض کیا جا چکا کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے جو اولادوں کا سلسلہ ہوا وہ 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئے، انہیں بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق انبیاء کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء جتنے بھی تشریف لائے ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ایک روایت میں یہ تعداد ہے، لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ کم و بیش جتنے بھی نبی آئے 1,24,000، اس سے کم، اس سے زائد، جو بھی تعداد ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے نبی تشریف لائے ہمارا سب پر ایمان ہے۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ انبیاء کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، اور اس میں سے 80,000 انبیاء بنی اسرائیل میں تشریف لائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے دیگر بیٹوں کی اولادوں سے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبوت بنی اسرائیل میں رہی، یعنی بنی اسرائیل ہی میں سے نبی آئے، جن کی تعداد ایک روایت میں 80,000 ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت عیسیٰ، یہ سارے نبی بنی اسرائیل سے ہیں۔ تو فرمایا، اے بنی اسرائیل اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی التی انعمت علیکم، میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی، میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا۔ اس نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس کی تشریح قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیت کریمہ کرتی ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 20، چھٹا پارہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں نبیوں کو بھیجا، وجعلکم ملوکا، اور تمہیں بادشاہ بنایا، وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، اور اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائیں جو سارے جہاں والوں میں سے کسی کو اللہ نے عطا نہیں فرمائی۔ تو اس آیت کریمہ میں اس بات کا ذکر ہے کہ انبیاء کا بنی اسرائیل میں آنا یہ وہ نعمت ہے جو انہیں یاد دلائی گئی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پوری دنیا میں نبوت کا جو سلسلہ جاری رہا وہ بنی اسرائیل میں رہا۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں اللہ نے بادشاہ بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو مصر کی حکومت دی، پھر شام کی حکومت دی، اللہ نے بڑا روب دبدبا دیا۔ جو قوم اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل
نے اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کیا وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جو یہودی تھے وہ اپنے آپ کو یعقوب علیہ السلام کی اولاد مانتے تھے، تو انہیں بار بار یہ بات یاد دلائی گئی کہ تمہارے آبا و اجداد نے ناشکری کی، وہ برباد ہوئے۔ اگر تم بھی ایمان نہیں لاؤ گے اور جو تمہیں تعلیمات ہیں اس پر عمل نہیں کرو گے، نبی آخر الزماں کو نہیں مانو گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ اس سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دی، فضیلت دی، یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو اس نعمت کو کہ میں نے اس وقت کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ یہ بات یاد رہے کہ سب سے زیادہ فضیلت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110 چوتھے پارے میں ارشاد ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تو اس سے واضح معلوم ہوا کہ یہاں وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ سے مراد ہے اس زمانے کے تمام لوگوں پر تمہیں فضیلت دی۔ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی۔ یعنی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے اور زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کسی کو گرفتار کیا جاتا جرم کی وجہ سے تو لوگ کہتے کہ اسے چھوڑ دو، اس کے بدلے ہمارے 10 بندے لے لو، تو وہ کہتا کہ نہیں، میں اس کے بدلے 10 نہیں لوں گا بلکہ 20 کو غلام بناؤں گا۔ تو ایک کے بدلے دوسرے کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ بس اوقات دنیا میں بعض تہذیبوں میں یہ قواعد موجود ہوتے ہیں، لیکن کل بروز قیامت ایسا نہیں ہو سکے گا۔ جس جان نے جرم کیا ہے سزا اسے ہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ والد کہے کہ میرے بیٹے نے جرم کیا ہے تو اسے جہنم سے آزاد کر دو، مجھے جہنم میں ڈال دو، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کافر کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس آیت کریمہ میں 4 باتوں کا ذکر ہے کہ قیامت کی ہولناکیوں سے ڈرو، ایک جان کے بدلے میں دوسری جان نہیں لی جا سکتی، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان اس کا کفارہ بن جائے۔ اسی طرح کافروں کے لیے کوئی سفارش نہ مانی جائے گی، اللہ کے نیک بندے کافروں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے۔ تیسری چیز، دنیا میں بسا اوقات مال دے کر جان چھوٹ جاتی ہے، وہاں مال دے کر جان نہ چھوٹے گی۔ اول تو کسی کے پاس کچھ ہوگا نہیں، اور اگر بالفرض پوری دنیا کی دولت بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ دولت بھی ہو تو وہ قبول نہ کی جائے گی، اور ظالموں کی، کافروں کی مدد نہ کی جائے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سمجھنے میں خطا کر لی، انہوں نے کہا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کے لیے بھی کوئی سفارش نہ مانی جائے گی، یہ انہوں نے ترجمہ کر لیا۔ حالانکہ یہاں پر منہا کی ضمیر کا مرجع نفس ہے، اور نفس سے یہاں مراد کافر ہے، کہ کافر کے لیے کوئی سفارش، کوئی شفاعت نہ مانی جائے گی۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کے لیے شفیع ہوں گے
اور ان کی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بعض لوگ قرآن مجید فقان حمید کا درس دیتے ہوئے غلط بیانی وہ کر جاتے ہیں، جان بوجھ کر یا انجانے میں علم کی کمی کی وجہ سے، اور کہہ دیتے ہیں کہ کل بروز قیامت کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔ یہ عقیدہ قرآن پاک اور احادیث طیبہ کے خلاف ہے۔ دیکھیں سورہ نبا آیت نمبر 38، 30واں پارہ، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، قیامت کے دن جبریل امین اور فرشتے صف بنا کر کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، فرشتے کلام نہیں کریں گے مگر وہی کلام کرے گا جسے رحمان اجازت دے گا، وقال صوابا، اور اس نے درست بات کہی، یعنی اللہ تعالی کی اجازت سے اللہ کے نیک بندے کلام بھی کریں گے اور شفاعت بھی کریں گے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 28، 17واں پارہ، ارشاد فرمایا ولا یشفعون الا لمن ارتضی، فرشتے شفاعت اسی کے لیے کریں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، جسے اللہ پسند کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مومن ہے، جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اس کے لیے فرشتے بھی شفاعت کریں گے، انبیاء بھی شفاعت کریں گے، اولیاء بھی شفاعت کریں گے۔ شفاعت کس کے لیے نہیں ہے اور کسے دوست کام نہیں آئے گا؟ سورہ مومن آیت نمبر 18، 24واں پارہ، ارشاد فرمایا ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، ظالموں کے لیے، کافروں کے لیے نہ کوئی گہرا دوست ہوگا اور نہ کوئی ایسا سفارشی ہوگا جس کی شفاعت قبول کی جائے۔ ہاں، جو مومن ہوں گے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اسے سنیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں مزید اضافہ ہوگا۔ اس سے حضور کی شان و عظمت معلوم ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کتنے محبوب ہیں۔ بخاری شریف دوسری جلد صفحہ نمبر 971، حدیث نمبر 6565، کتاب الرقاق، باب صفت الجنت والنار۔ اس حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی منظر کو بیان فرمایا، اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، اور اس بات کا ذکر ہے کہ لوگ ان تمام نبیوں کے پاس جائیں گے اور ان سے عرض کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں، تو سب انکار کریں گے۔ آخر میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کہیں گے کہ آج شفاعت کبریٰ کا دروازہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں گے، شفاعت کبریٰ کا حق صرف آپ کو حاصل ہے۔ فَيَأْتُونِي، تو لوگ میرے پاس حاضر ہوں گے، فَأَسْتَأْذِنُ عَلَى رَبِّي، تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، فَإِذَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا، پھر جب میں اپنے رب کا دیدار کروں گا تو اس کی بارگاہ میں طویل سجدہ کروں گا۔ فَيَدَعُنِي مَا شَاءَ اللَّهُ، جب تک اللہ تعالی چاہے گا وہ مجھے سجدے میں رکھے گا۔ ثُمَّ يُقَالُ لِي ارفع رأسک، پھر مجھ سے کہا جائے گا اپنے سر کو اٹھائیے۔ سل تعطا، اے محبوب مانگیے، جو آپ مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا۔ وَقُلْ تُسْمَعْ، آپ فرمائیے آپ کی بات سنی جائے گی۔ وَاشْفَعْ،
تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع رأسی، تو میں اپنے سر کو اٹھاؤں گا. فاحمد ربی بتحمید یعلمنی، تو میں اپنے رب کی وہ تعریف بیان کروں گا جو میرا رب مجھے سکھائے گا. ثم اشفع، پھر میں شفاعت کروں گا. فیحد لی حدا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی کہ آپ اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال سکتے ہیں. ثم اخرجہم من النار، پھر میں اتنے جہنمیوں کو جہنم سے نکال دوں گا. وادخلہم الجنہ، اور میں انہیں جنت میں داخل کروں گا. اللہ اکبر. بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں میں جہنم سے نکال کر میں جنت میں داخل کروں گا. اللہ کے اذن سے سرکار مالک جنت ہیں. ثم اعود، پھر میں دوبارہ اللہ کے حضور آؤں گا. فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثہ او الرابعہ. راوی کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دوسری دفعہ سجدہ کروں گا، پھر مجھے اختیار دیا جائے گا اور میں جہنمیوں کو جہنم سے نکالوں گا، پھر میں تیسری مرتبہ کروں گا. فی الثالثہ او الرابعہ، اس کے معنی یہ ہے کہ راوی کو یہ خیال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا یا 4 مرتبہ فرمایا کہ آپ بار بار سجدہ کریں گے. حتی ما یبقى فی النار الا من حبسہ القرآن، یہاں تک کہ جہنم میں صرف وہی باقی رہے گا جسے قرآن نے روکا. یعنی مراد یہ ہے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اب وہ جہنم میں رہے گا، باقی جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا سرکار فرماتے ہیں میں انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جاؤں گا. حضور کی شفاعت کے صدقے میں وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا أَيْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر فرمایا کرتے تھے کہ من حبسہ القرآن، جو حضور نے فرمایا کہ جہنم میں وہی رہے گا جسے قرآن نے روکا، تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر فرماتے تھے کہ اس سے مراد وجب علیہ الخلود، جہنم میں وہی رہے گا جس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ رہنا لکھا ہے. یعنی جس کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ جہنم میں رہے گا. معلوم ہوا کہ حضور کی شفاعت سارے مسلمانوں کے لیے ہے، حضور کے سارے امتیوں کے لیے ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کل بروز قیامت کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا، اور کوئی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، در حقیقت وہ قرآن پاک کی کئی آیتوں کا منکر ہے اور کئی صحیح احادیث کا وہ منکر ہے. اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نصیب فرمائے. آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب نجیناکم من آل فرعون، ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. آل فرعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو فرعون کی پیروی کرنے والے تھے اور وہ فرعون کو خدا سمجھتے تھے. تو اے بنی اسرائیل یاد کرو ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی. فرعون سے اور فرعون کے جو متبعین تھے ان سے ہم نے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ تم پر برا عذاب کرتے تھے، بہت زیادہ تمہیں تکلیف دیتے تھے. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے. فرعون نے بنی اسرائیل پر نہایت بے دردی سے محنت و مشقت کے دشوار کام لازم کیے تھے. پتھروں کی چٹانیں کاٹ کر دھوتے دھوتے ان کی کمریں گردنیں زخمی ہو گئی تھیں. غریبوں پر ٹیکس مقرر کیے تھے جو غروب آفتاب سے پہلے زبردستی وصول کیے جاتے تھے.
جو غریب کسی دن ٹیکس ادا نہ کر سکتا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ ملا کر باندھ دیے جاتے تھے اور مہینہ بھر تک اسی مصیبت میں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح طرح کی بڑی سخت سزائیں فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر مقرر کی تھی۔ اس کا کچھ پس منظر سمجھ لیں کہ بنی اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ ہو گئے اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے ملے اور انہوں نے پہچان لیا اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام پورے خاندان کو لے کر شام سے مصر آئے۔ اس وقت اس خاندان کی تعداد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پوتوں کی تعداد یہ 72 تک پہنچی تھی۔ پھر کئی سو برس یہیں رہے۔ بعد میں یہاں پر ظالم حکمرانوں کی بادشاہت ہوئی۔ اس میں سے ایک ظالم بادشاہ ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ یہاں فرعون سے وہی مراد ہے، ولید بن مصعب بن ریان۔ اس کی عمر ایک روایت کے مطابق 400 سال ہوئی۔ 320 برس تک اس نے حکومت کی اور انتہائی ظالم شخص تھا۔ تو اس نے بنی اسرائیل کو مصر کے اندر غلام بنا دیا اور ایک ایک بنی اسرائیل کو ایک ایک فرعونی کے حوالے کر دیا اور وہ فرعونی اس پر ظلم کرتے تھے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے بنی اسرائیل کو یہ نعمت یاد دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے تمہیں نجات دی۔ فرعونیوں کا ایک ظلم یہ تھا یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی طرف سے آگ آئی، اس نے مصر کو گھیر کر تمام فرعونیوں کو جلا ڈالا اور بنی اسرائیل کو کچھ بھی نقصان نہ پہنچا۔ اسے بڑی وحشت ہوئی۔ کاہنوں سے اس نے تعبیر پوچھی تو کاہنوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ہلاک ہونے کا باعث ہوگا اور تیری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کر دیا جائے۔ مختلف دائیوں کو اس نے تفتیش کے لیے مقرر کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ 12,000 اور ایک روایت یہ ہے کہ 70,000 لڑکوں کو اس نے قتل کیا، 90,000 حمل گرا دیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے جلدی جلدی مرنے لگے۔ تو فرعونیوں نے فرعون سے شکایت کی کہ بنی اسرائیل میں اموات کثرت سے ہو رہی ہیں، بوڑھے جلدی مر رہے ہیں اور بچوں کو تو قتل کر رہا ہے۔ تو اس طرح پھر بنی اسرائیل یہ تو ہمارے غلام ہیں، کام کاج کرتے ہیں، یہ ہماری خدمت کرتے ہیں، تو ہم ان سے خدمت کیسے لیں گے؟ تو فرعون نے کہا کہ اچھا 1 سال بچے قتل کیے جائیں گے اور 1 سال زندہ چھوڑے جائیں گے۔ اللہ کی شان، جو سال زندہ چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جو بچوں کے قتل کرنے کا سال تھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن فرعون اور اس کے متبعین فرعونی باوجود دشمنی کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے۔ تو اس کا پورا واقعہ آگے تفصیل سے بیان ہوگا۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑتے تھے۔ جس قوم میں لڑکے مار دیے جائیں اور بچیاں زندہ رکھی جائیں، اس قوم کے لیے زندگی بسر کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے
بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اور اس مصیبت سے تمہیں نجات دی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور اے بنی اسرائیل یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو تمہیں بچا لیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، یعنی فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے شام کی طرف چلے تو فرعونیوں نے بنی اسرائیل کا تعاقب کیا۔ آگے دریا تھا، ایک روایت میں ہے کہ سمندر تھا، اور پیچھے فرعونی تھے، تو بنی اسرائیل نے یہ خیال کیا کہ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعونی ہے، تو اب کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر پر مارا۔ عصا سمندر پر مارنا تھا کہ سمندر 12 حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور 12 حصے، 12 راستے ایسے بنے کہ بالکل میدان ہو گیا جس پر گھوڑے بھاگ سکتے تھے، دوڑ سکتے تھے، اور سمندر کا پانی اونچی اونچی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور یہ دیواریں شفاف تھیں اور ان میں اس طرح کے سوراخ تھے کہ بنی اسرائیل گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ بھی سکتے تھے اور کلام بھی کر سکتے تھے۔ جب بنی اسرائیلی سمندر کے پار ہو گئے تو فرعونی ان کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر کے بیچ میں پہنچے، تو پھر یہ سمندر ملا دیا گیا اور فرعونی غرق ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نعمت کا ذکر فرمایا، اور فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وَإِذْ، اور یاد کرو جب وعدنا موسیٰ 40 لیلہ، جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، اس وقت کو یاد کرو۔ جب فرعونی غرق ہو گئے تو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمیں ایک ایسی کتاب مل جائے جو اللہ کی طرف سے ہو اور اس میں زندگی گزارنے کے اصول ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر وہ کتاب لینے کے لیے گئے اللہ کے حکم سے۔ پہلے یہ دن مقرر تھے 30 دن، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں اضافہ فرمایا اور یہ 40 دن ہو گئے، 40 راتیں موسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام کیا۔ لیکن آپ کوہ طور پر گئے اور پیچھے سے بنی اسرائیل کی اکثریت نے سونے کا بچھڑا بنایا اور اس کی پوجا شروع کر دی۔ ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم ظالم تھے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی دی، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، شکر کرو۔ تو انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں معافی دی گئی، جس کا مزید ذکر اگلی آیت میں ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی اور موسیٰ کو فرقان عطا کیا۔ فرقان کے معنی ہے حق اور باطل میں تمیز اور فرق کرنے والی چیز، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا کیے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر آؤ، تمہیں ہدایت نصیب ہو، یعنی اے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی، کئی معجزات دیے، تم سے خطائیں ہوئیں، کئی مرتبہ تمہیں معاف کیا گیا،
تم پر ظلم ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس ظلم کو دور فرمایا، تمہیں نجات دی، پھر بھی تم ناشکری کرتے ہو اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے بچھڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میری قوم، تم نے بچھڑے کو خدا سمجھ کر، معبود سمجھ کر اور اس کی پوجا کر کے اپنے آپ کو برباد کیا ہے، تم مرتد ہو گئے ہو، کیونکہ ایک مسلمان اگر شرک کرے، کفر کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع لاؤ، یعنی رب کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اس سے معافی مانگو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کفر و شرک کر لے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، اور اس مرتد کی سزا صرف و صرف موت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اسے مہلت دی جائے گی۔ اگر وہ 3 دن میں اسلام قبول کر لے تو پھر اسے قتل نہیں کیا جائے گا اور اس کے اسلام کو قبول کیا جائے گا۔ اگر وہ مہلت مانگے کہ مجھے 3 دن سے زیادہ مہلت چاہیے، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو حاکم اسلام اسے مہلت بھی دے گا اور سمجھانے کے لیے علماء بھی مقرر کرے گا، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لایا تو پھر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ محترم پیارے بھائیوں، یہ جو مرتد کی سزا کا حکم بیان کیا گیا، اور یہ بیان کیا گیا کہ وہ توبہ کر لے گا، دوبارہ ایمان لے آئے گا تو اسے قتل نہیں کیا جائے گا، یہ عام مرتد کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے مرد ہو، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرے گا، اس کی سزا صرف و صرف موت ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئے تو عند اللہ تو اس کی توبہ قبول ہے، یعنی آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا موت ہے۔ اور یہی الحمدللہ پاکستان میں 295C قانون ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور ناموس رسالت کا ہم سب کو محافظ بنائے۔ لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، کافر ہو جائے، مشرک ہو جائے، تو اگر وہ توبہ کر لے گا، ایمان لے آئے گا تو آخرت کے عذاب سے بچ جائے گا، لیکن دنیا میں اس کی سزا موت ہے، اسے قتل کر دیا جائے گا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ تو چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا یہی حکم تھا تو آپ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اب یہاں پر معاملہ یہ تھا کہ 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیلی تھے، 6 لاکھ میں سے صرف 12,000 نے پوجا نہیں کی تھی، باقی تمام بنی اسرائیل پوجا کر کے مشرک، کافر، مرتد ہو چکے تھے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے پر انہوں نے توبہ کی، دوبارہ مسلمان ہو گئے۔ اب ان کے اصول کے مطابق، شریعت کے مطابق قاعدہ تو یہی تھا کہ سب کو قتل کر دیا جائے، تو اس طرح بنی اسرائیل کی تعداد صرف 12,000 بچتی تھی اور ساری قوم اس جرم میں قتل کر دی جاتی۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، اے مالک تو کرم فرما دے۔ صبح سے لے کر شام تک ان بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا جنہوں نے شرک کیا تھا۔ انہیں یہ حکم ہوا کہ وہ اپنی گردنیں جھکا دیں، تو وہ گھٹنے کے بل کھڑے ہوئے اور اپنی گردن کو آگے جھکایا، اور 12,000 وہ افراد جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی، وہ ہاتھ میں تلواریں لے کر آئے اور ان کی گردنیں اڑاتے رہے۔ صبح سے لے کر شام تک تقریباً 70,000 بنی اسرائیل مار دیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون دعائیں کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور فرمایا کہ جو قتل ہو گئے انہیں اللہ نے شہادت کا رتبہ عطا فرمایا، اور جو باقی بچ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ ذالکم خیر لکم عند بارئکم، آپ نے فرمایا تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی دنیا میں تم سزا پالو گے، آخرت کی سزا سے بچ جاؤ گے۔ فتاب علیکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز آپ کا یقین نہ لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں کڑک نے آ لیا، زوردار آواز نے پکڑ لیا۔ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا کے طفیل معافی کا اعلان فرما دیا، 70,000 بنی اسرائیل قتل کر دیے گئے، باقی بچ گئے، تو اللہ تعالی نے حکم دیا کہ ان میں سے 70 افراد کا آپ چناؤ کریں اور انہیں کوہ طور پر لے کر آئیں، اور یہ 70 افراد پوری قوم کی طرف سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کوہ طور آ کر معافی مانگیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان 70 افراد کو لے کر کوہ طور پر پہنچے تو ان لوگوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کی بات پر یقین نہیں کر سکتے، آپ ہمیں اللہ دکھائیے، اللہ ہمارے سامنے آئے، ہم اپنی آنکھوں سے اعلانیہ رب کو دیکھیں تو مانیں گے، ورنہ آپ کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایک زوردار کڑک ہوئی اور یہ 70 افراد ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر تمہارے مرنے کے بعد ہم نے تمہیں دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، احسان مانو۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک اور نعمت کا ذکر ہے۔ دیکھیں، بنی اسرائیل پر کی جانے والی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، اور یہ قرآن پاک ہمارے لیے بھی نصیحت ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک نعمتوں کی شکر گزار رہی، اللہ نے اسے عروج دیا۔ جب سے ہم ناشکرے ہو گئے اور گناہوں میں پڑ گئے، قرآن پاک کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے۔ اللہ تعالی ہمیں شکر کی اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی آیت کریمہ میں اس نعمت کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے۔ یہ پہلے بھی شاید عرض کیا گیا کہ یہاں جو تفاسیر میں ملک شام کا ذکر ہے، یہ پرانا شام ہے جو بہت وسیع علاقہ رکھتا تھا۔
اس میں موجودہ سیریا، شام بھی داخل ہے، اردن، لبنان، فلسطین اور کئی ممالک شامل تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ہوا کہ ملک شام، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار بھی ہے اور آپ کی اولاد کے مزارات بھی ہیں، اسی میں بیت المقدس بھی ہے، اس پر قوم عمالقہ نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یہ حکم سنایا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اب مصر کو چھوڑو اور شام جا کر کافروں سے جہاد کرو اور مصر کو چھوڑ کر وہیں اپنا وطن بناؤ۔ اب چونکہ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل کو مصر میں ساری نعمتیں مل گئی تھیں، فرعونیوں کے محلات، ان کے بنگلے، ان کے باغات، سب پر بنی اسرائیلیوں کو قبضہ حاصل تھا۔ تو وہ ایک آرام کی زندگی گزار رکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جہاد تو بہت زیادہ شاق ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم ملک شام کے لیے جہاد کریں، تو ہم یہاں مصر میں آرام سے بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرمائی اللہ کا حکم ہے تو وہ مجبور ہو کر ساتھ چلے، لیکن چونکہ دل سے نہ چلے تھے تو پورے سفر میں ذرا سی تکلیف آتی تو شکایات کرتے۔ جب وہ ایک ایسے صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو ایک سفید بادل ان کے اوپر آ گیا جو دن رات ان کے ساتھ چلتا۔ لاکھوں بنی اسرائیلی تھے، بادل اتنا بڑا تھا جو ان کے ساتھ چلتا اور دن میں انہیں دھوپ سے بچاتا تھا، اور رات کو ایک نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں یہ کام کرتے تھے۔ ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے تھے، ناخن اور بال نہ بڑھتے تھے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا، جتنا وہ لڑکا بڑھتا، اس کا جسم بڑھتا، اتنا ہی اس کا لباس بھی بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے بادل کو تمہارا سائبان کیا، یعنی ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ فرمایا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ من ایک میٹھی چیز تھی، روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک، یہ جو فجر کا وقت ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، ہر شخص کے لیے ایک سا کی مقدار، تقریباً 3 کلو 4 کلو کی مقدار آسمان سے یہ نعمتیں نازل ہوتی۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ سلوا ایک چھوٹا پرندہ ہوتا ہے، اس کو ہوا لاتی، یہ شکار کر کے کھاتے۔ بعض نے کہا کہ یہ سلوا بھنے ہوئے بٹیر تھے، یہ ڈش تیار کی ہوئی ان پر نازل ہوتی۔ یہ دونوں چیزیں یعنی من و سلوا ہفتے کو بالکل نہ آتی، روزانہ آتی، اور جمعے کو ڈبل آتی، یعنی جمعے کو جب من و سلوا نازل ہوتا تو جمعے کے لیے بھی ہوتا اور ہفتے کے لیے بھی ہوتا، اور انہیں یہ حکم تھا کہ جمعے کے دن کھا لو اور ہفتے کے لیے بچا لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، ذخیرے جمع کیے، وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند کر دی گئی۔ یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے حقدار ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف حدیث نمبر 3399، آپ فرماتے ہیں لولا بنو اسرائیل لم یخنز اللحم، اگر بنی اسرائیلی نہ ہوتے تو گوشت بدبودار نہ ہوتا۔
یعنی بنی اسرائیلی سے پہلے کھانا خراب نہیں ہوتا تھا، گوشت بدبودار نہیں ہوتا تھا، لیکن جب انہوں نے یہ حرکت کی تو کھانے خراب ہونے لگے اور ان میں بدبو پیدا ہونے لگی۔ 1 دن 2 دن اگر کھانا باہر رہ جائے، بلکہ چند گھنٹے بھی باہر ہو تو وہ سڑ جاتا ہے۔ بعض لوگ جو نادان ہیں اور حدیث پاک کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے عجیب بات ہے، یہ کھانے تو بیکٹیریا سے خراب ہوتے ہیں، اور بیکٹیریا تو ایک جراثیم ہے، تو یہ کیا بات ہوئی کہ بنی اسرائیل سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ بیکٹیریا بھی تو اللہ کی مخلوق ہے۔ جب بنی اسرائیل نے یہ سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بیکٹیریا کو پیدا فرما دیا، اور ان کی نحوست ہے کہ آج دنیا میں کھانے خراب ہو جاتے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کا بگاڑ کرتے تھے، نافرمانی کر کے، ناشکری کر کے انہوں نے خود اپنا نقصان کیا۔ واقعی جب کوئی شخص ناشکری کرتا ہے تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ آج اگر شادی کے موقع پر یا نعمتوں کے موقع پر جو لوگ ناشکری کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، تو جب اللہ کا غضب آتا ہے تو ان کا اپنا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ہمیں تو ہر ایک سے ہمدردی کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان بھائی کو یہ سمجھانا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں، گناہ نہ کریں، کہ گناہ انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے فرمایا اس بستی میں جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، پھر اس میں جہاں چاہو بے روک ٹوک کھاؤ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمارے گناہ معاف ہوں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے، وسنزید المحسنین، اور قریب ہے کہ نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں بستی سے جو مراد ہے وہ اریحہ بستی ہے، جو بیت المقدس کے قریب ہے، جس میں قوم عمالقہ آباد تھے، اس کو خالی کر گئے، وہاں غلے میوے بکثرت تھے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کی طرف جا رہے تھے اور من و سلوہ کا ان پر نزول ہو رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ من و سلوہ کھا کھا کے تھک گئے ہیں، اب ہمیں سبزیاں کھانی ہیں، دال کھانی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو ایک بستی ان کے قریب تھی جس پر کافروں کا قبضہ تھا۔ مسلمانوں کا رعب ان پر اتنا طاری ہوا کہ کافر وہ بستی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بستی تمہارے لیے خالی کر دی ہے، اب تم اس بستی میں جاؤ، ساری نعمتیں موجود ہیں، ہر چیز تیار ہے، سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، کھیت بھی ہیں، باغات بھی ہیں، مکانات بھی ہیں، تم کھاؤ پیو۔ لیکن جب تم اس بستی کے دروازے میں جانا تو وہاں سجدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، کہ من و سلوہ تمہیں مل رہا ہے مگر تم نے ناشکری کی اور کہا کہ ہم کھا کھا کے تھک گئے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے، گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہونا۔ اور جو نیکوکار لوگ ہیں وہ بھی سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تو جب وہ نیکوکار لوگ معافی مانگیں گے تو ان کے درجات اور بلند ہو جائیں گے اور اللہ انہیں اور عطا فرمائے گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سے معلوم ہوا کہ اگر نیک آدمی بھی توبہ کرے، استغفار کی کثرت کرے،
تو اللہ تعالیٰ اسے مزید نعمتیں عطا فرماتا ہے، مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تو ظالموں نے اور بات بدل دی جو فرمائی گئی تھی، یعنی جو کہا گیا تھا انہوں نے وہ نہیں کیا بلکہ اس کے برعکس کیا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3403، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیل لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا گیا، وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو ہمیں معافی ملے، ہمارے گناہ معاف ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ فبدلوا، تو انہوں نے اس بات کو بدل دیا، وَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَىٰ أَسْتَاحِهِمْ، وہ اپنی سرین پر آہستہ آہستہ گھسٹتے گھسٹتے گئے، وقالوا، اور وہ کہنے لگے، حبۃ فی شعرہ، بالی میں گندم کا دانہ، یعنی ہمیں تو گندم چاہیے، یعنی معافی مانگنے کے بجائے، حطہ کہنے کے بجائے انہوں نے حبہ کہا۔ اس طرح انہوں نے حکم کی نافرمانی کی۔ جب انہوں نے یہ گناہ کیا تو پھر کیا ہوا؟ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کی نافرمانی کا بدلہ، انہوں نے نافرمانی کی، گناہ کیے تو آسمان سے عذاب اتارا۔ آسمان سے عذاب کے معنی ہے بیماری اتاری گئی۔ یہ عذاب طاعون کا تھا، جس میں ایک ساتھ میں 1 گھنٹے میں 24,000 ہلاک ہو گئے۔ سیاستہ کی حدیث ہے کہ طاعون پچھلی امتوں کے عذاب کا بقیہ ہے۔ جب تمہارے شہر میں واقع ہو وہاں سے نہ بھاگو، دوسرے شہر میں ہو تو وہاں نہ جاؤ۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو لوگ مقام وبا میں، یعنی جہاں پر بیماری پھیل جائے، وہاں پر رضائے الہی پر صبر کرتے ہوئے رہیں، اگر وہ اس بیماری سے، وبا سے محفوظ رہیں گے، پھر بھی انہیں شہادت کا ثواب ملے گا۔ تو اب دیکھیں، اس میں واضح معلوم ہوا کہ جب بنی اسرائیل نے حکم کی نافرمانی کی تو بیماریاں پھیل گئیں، کئی لوگ ہلاک ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب قوم میں، مسلمانوں میں گناہ ہوں تو گناہ کی نحوستوں سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، ابن ماجہ شریف میں حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 290 پر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب تم ان میں مبتلا ہوگے، اور میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو تو تم پر مختلف عذاب نازل ہوں گے۔ جب قوم اعلانیہ بے حیائی کرنے لگے تو اس میں طاعون پھیل جاتا ہے، اور ایسے دردوں والی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں جو ان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔ اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس میں قحط سالی، سخت مشقت اور ظالم حکومت نازل کی جاتی ہے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے وہ بارش سے محروم کر دیے جاتے ہیں، اور اگر جانور نہ ہوتے تو ان پر بارش بالکل نہ ہوتی۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کرتے ہیں ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو ان کے بعض اموال کو لوٹ لیتے ہیں۔
اور جو حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے وہ آپس کی جنگوں کے خوف میں مبتلا رہیں گے۔ پیارے و محترم بھائیوں، اس حدیث پاک میں واضح ہے کہ جب بے حیائی عام ہو جائے تو بیماریاں پھیل جائیں گی، جب ناپ تول میں کمی عام ہوگی، ظالم حکومت مسلط ہوگی، قحط سالی ہوگی، جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے بارش سے محروم ہو جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول سے عہد شکنی کریں گے تو مالوں کو لوٹ لیا جائے گا، اور جب حکمراں پیشوا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے تو آپس میں جنگوں کا خوف ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اس پورے رکوع کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع مکمل ہوا، اس کے آخر میں ہم نے جو درس سماعت کیا کاش یہ دل میں اتر جائے، ہم یہ عزم کریں کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے، خاص طور پر جب خوشی کا موقع ہو، جب نعمتوں کی فراوانی ہو، جب خوشحالی کے ایام ہو تو اس وقت زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ڈرنا چاہیے۔ جو رب نعمت دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ نافرمانی بڑی سخت نقصان دہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رکوع کی نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔